اور ابھی تک قائم اور دائم ہے، اور روز کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اسلام آباد سے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے گلے شکوے اپنی جگہ، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں اپنا نمائندہ بنا کر آج آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو موقف ہے وہ اپنی قیادت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس میڈیا کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے ان تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، جو نوجوان قیادت ہے ہماری، ان سے میں توجہ ان کی چاہتا ہوں کہ خدا را اسلام آباد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو بچائیں، ان کارکنوں کی آواز سنیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کارکن ہیں، ہر کارکن کے اندر جس کا بھی نام آپ لیں، آج بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈرز، عہدیدار، کارکنان، جن میں سید یاسین آزاد، خاور قریشی، امین کیانی، چودھری ارشد، عارف لالا، جمیل لونی، راحت جدون، یوسف الفی اور چودھری بابر، ملک عرفان، سہیل رومی، بابر کیانی، شیخ شوکت، شیخ رزاق، ملک شمریز، غلام مرتضی، راؤ جلیل صاحب، مسز راؤ جلیل، شہزادہ کوثر گیلانی، سردار اشفاق، حاجی مقصود، شکیل خٹک، پرویز سہوترا، ذیشان قالی اور لیاقت، راجہ ظہیر، یہ جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں جو اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں اور پارٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آج وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی کارکن ناراض ہوتا ہے تو یہ شکر کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے راستے سے ہٹ کے وہ گھر جا کے بیٹھ گیا، لیکن ہماری قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ ناراض کارکنوں کو منا کر لایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مطالبہ اپنی قیادت سے ہے کہ ایک دفعہ ہمیں آپ بلا کر ہم سے ملیں، ہمارے دل کی آواز سنیں، اور اس کے بعد جو پارٹی ٹکٹ آپ ہمیں اعتماد میں لے کر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ فیصلے آپ کے خلاف کوئی کارکن نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں اعتماد میں نہ لیا گیا اور ہم سے نہ پوچھا گیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے، تو پھر ہمیں اپنا حق لینے کے لیے اس سے زیادہ کوئی احتجاج نہیں کہ ہم صرف گھروں میں بیٹھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، کبھی بھی اٹھ کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے۔ میں اسی کے ساتھ اپنے ان تمام بھائیوں کو جو یہاں تشریف لائے، خصوصی طور پہ میڈیا کا جو ہمارا پیغام ہماری قیادت تک پہنچائیں گے، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور اسلام آباد کے سب زیالوں، ورکروں اور بھٹو سے پیار کرنے والوں کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، جو عرصہ 20-25 سال سے یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا ہے کہ ورکرز کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے، ورکرز کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے قائدین کی بالکل رضامندی اس میں نہیں ہوتی، اور I think they don't really know what's been happening on the ground۔ تو میں یہاں کی جمپل ہوں، اسلام آباد میرا گھر ہے۔ جب یہ ایک حلقہ تھا NA 49، بخاری صاحب الیکشن لڑتے تھے حاجی نواز کھوکر صاحب کے سامنے، تو ہم اس وقت کے ورکرز تو ہیں ہی ہیں پر پیدائشی جیالے ہیں۔ میرا نام ذوالفقار علی میرے دادا نے رکھا تھا، کیونکہ میں 1979 میں 25 جولائی کو پیدا ہوا تھا، کیونکہ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تھا، اور بھٹو صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا
جو آج 45 سال سے لگ رہا ہے کہ ایک میں بھٹو ہوں اور ایک ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو I claim on Pakistan People's Party that I'm the first Jala who Bhutto said it. میں پہلا جالا ہوں. 25 جولائی 1979 میری پیدائش کا دن ہے. میں نے آج تک کبھی اپنا انداز نہیں بدلا, اپنا جھنڈا نہیں بدلا. میں بھٹو سے پیار کرنے والا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں. ایک عرصہ میں نے اس پاکستان میں اپنی زندگی گزاری. یہاں پہ میری تعلیم ہے, یہاں کی کالج تک میری تعلیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا ایک راستہ بنایا اور میرے نصیب میں یہاں سے پردیس جانا تھا. میں یہاں سے UK شفٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا. میں نے اپنی ذاتی ہمت, محنت اور لگن سے اپنا خاندان, اپنے بہن بھائی, اپنے دوست, اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب, سب کی دعاؤں کے مدد سے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے میرا ساتھ دیا اور میں نے اپنا وہاں پہ بزنس بنایا. تو یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود میں ہمیشہ جب بھی پاکستان آتا تھا تو میں پیپلز پارٹی کا جیالا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا جیالا ہوں. میں اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لال بلاول بھٹو زرداری کا جیالا ہوں, آصف علی زرداری کا جیالا ہوں. مجھے صرف یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اسپیشلی اوور آل ہر طرف یہی کنڈیشن ہے, اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ اسلام آباد سٹی وچ از کیپٹل سٹی آف پاکستان, اور ہم لوگ یہاں کے رہائشی ہیں, ہم یہاں کی پیدائش ہے ہماری, اور میں بائی برتھ جا رہا ہوں, جس لیے دکھ ہوتا ہے. نہیں تو جیسے ان لوگوں کی وجہ سے جو یہاں پہ جن لوگوں کو پارٹی کا چارج دیا گیا ہے, ان کی وجہ سے سینکڑوں کارکن ڈسارٹ ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور سینکڑوں کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالا ذوالفقار علی بھٹو کا چاہنے والا, محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کو اپنی قائد ماننے والا, آصف علی زرداری مرد حر کو اپنا لیڈر ماننے والا, بلاول بھٹو زرداری کو انشاءاللہ کمنگ وزیر اعظم دیکھنے والے لوگ آج بھی پاکستان میں اور اسپیشلی میرے شہر اسلام آباد میں گلی گلی محلے محلے میں موجود ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ میرے قائد نے لگایا, اور آج تک اسلام آباد کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہیں انشاءاللہ وہ اس چیز کا لازمی ہر کسی کو بتائیں گے بھی, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کا ساتھ دیا, مزدوروں کا ساتھ دیا, اور گورنمنٹ ملازمین کو ان کے بچوں کو روزگار دیا. تو میں تو ایک ایسا چھوٹا سا جالا ہوں کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر خون بھی دیا اور انشاءاللہ جان بھی دی. ہمارے ساتھ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے وقت کے ایسے بھی جیالات اور ایسے ورکرز ہیں جن کے بزرگان نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپل پارٹی ہے, لوگوں کی پارٹی ہے. نہ اس سے بڑی کوئی جماعت پہلے تھی, نہ اس سے بڑی کوئی جماعت ہے, پر صرف اور صرف کمی ہے تو اس چیز کی ہے کہ ورکرز کو ان کا درجہ چاہیے. ورکرز جس کو بھٹو نے زبان دی, جس کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے زبان دی, جس کو آصف علی زرداری صاحب نے زبان دی, اور جو آج بلاول بھٹو زرداری کے لیے اپنی جان اور جانی مالی اپنے قائد کے لیے چلنا چاہتے ہیں, پر ان کو اگنور کیا جاتا ہے, اور اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو بڑا سپیریئر سمجھا جاتا ہے. مطلب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. ہم ٹکٹ نہ دیں, میں 3 دفعہ سے ٹکٹ مانگ رہا ہوں, اس دفعہ بھی, اور پہلی دفعہ سے میں ایک برٹش سٹیزن نیشنل ہوں. میں اپنا برٹش پاسپورٹ لے کے آتا ہوں صرف اس لیے کہ میں اپنے علاقے کی حالت چینج کر سکوں, اپنے ورکرز کی مدد کر سکوں, اپنے لوگوں کی سپورٹ بن سکوں, اور اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا جھنڈا بلند کر سکوں. مجھے ایسے نکرے لائن پہ لگاتے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, میرے سے کوئی قصور ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. میں نے آج تک ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں بولا. میں ڈرتا کسی کے باپ سے نہیں ہوں, کیونکہ جتنی زندگی میری اللہ نے میری لکھی ہے مجھے اتنی ہی ملے گی. الحمدللہ آج میرے بچے اللہ کی دین سے
इंग्लैंड में पढ़ते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं और आप मिलकर इसे इंग्लैंड बना देंगे, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। जो 20 साल से मैं देख रहा हूं उसको कुछ तो बदला सकते हैं। इनसे आज तक 40 साल में, ये 30 साल से इस शहर की सियासत कर रहे हैं, एक स्कूल के ऊपर इनके ऊपर एक कमरा नहीं बन सका, एक हॉस्पिटल के ऊपर इनके पास एक कमरा नहीं बन सका, किसी गरीब का बच्चा ये जायज तरीके से भर्ती नहीं करा सके। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर होने के नाते, वो चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग का हो, सब आते हैं, सब अपने लॉलीपॉप देते हैं, सब लोग अपने आके अपनी अपनी पार्टियों के नारे मारते हैं। मैं भुट्टो का नारा इसलिए मारता हूं कि भुट्टो एक जनरल लीडर था। भुट्टो के नाम से मेरा नाम रखा गया, मतलब हजारों नाम रखे गए होंगे। भुट्टो से दुनिया ने प्यार किया है। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो से लोगों ने प्यार किया है। आसिफ अली जरदारी मर्द हुर का लक़ब मिला है उन्हें। बिलावल भुट्टो जरदारी, इस पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके माँ बाप दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे हो। वो उनकी औलाद है जिनको अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है, और वो अपनी हर आसाइश छोड़कर पाकिस्तान के अंदर अपने बहनों के साथ, अपने वालिद के साथ, इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने हर दौर में अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का नारा लगाया, और इन लोगों ने स्टेज तो दूर की बात है, इन्होंने तो कभी हमें गेट तक भी नहीं आने दिया। और मैं चैलेंज करता हूं इनको कि हर दौर में इस जियाले की रैली भी बड़ी थी, इसके साथ वर्कर भी ज्यादा थे, इसके साथ जियाले भी ज्यादा थे, और इंशाल्लाह मोहब्बत है और रहेगी। अपने लीडर आया है और ना ही आएगा। और जो भी लोग हमारे कायद के बारे में कोई भी बात करते हैं, उस बात करने से पहले अपने गिरबान में जाके, वो किसी भी पार्टी के हो, मैं न्यूट्रली बात कर रहा हूं। मुझे भी पॉलिटिक्स करते हुए, मैं बचपन से आपको बताया पैदाइशी जा रहा हूं, मुझे भी मेरी उम्र गुजर गई है, मैंने आज तक किसी पे तनकीद नहीं की। पर जब कोई मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो पे तनकीद करता है, या उनकी औलाद पे, या उनके दमाद पे, तो मुझे इसलिए दुख होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। वो 45 साल बाद भी जिंदा है, और आप 45 महीने बाद भी मर जाते हो, इतनी आपकी सियासत है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। पर मेरी अपील है अपने चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपके प्यार की, वर्करों को आपके प्यार की जरूरत है। ये जो आपने रवायती लोगों को टिकट्स दिए हुए हैं, आप जिसको भी टिकट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर उसको वोट डालेगा, क्योंकि वो डाई हार्ड वर्कर है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट डालेगा। पर प्लीज वर्कर्स को इज्जत दिलवाएं। ये लोग वर्कर्स को ओए ताए पढ़ाए करके बुलाते हैं। Everybody got their own respect. Everybody wants respect. They don't give respect to any of them. This is the reason we're getting down and down and down. So please, my advice to my all workers, stand with our party inshallah. हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। पर जियालों की कदर करें, वर्करों की कदर करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा अपने अरूज में आएगी, और हमारा कायद बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो 40 साल इस गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बाद उनको घर से भी निकाल दिया जाता है, उनके बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिलती। जैसे आपने जिक्र किया कि राजा परवेज अशरफ साहब के भाई आते हैं, नौकरियां देते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। हम लोगों को ये इस चीज पे ही फाइट करनी है कि जो जहां के लोग हैं उनके बच्चों को वहां पे अकोमोडेट किया जाए और उनको जो है ना फैसिलिटेट किया जाए। ये जो नौकरियां ऐसी होती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ 200 नौकरी आती है, 5-10 नौकरी दी जाती है, बाकी कहाँ जाती है, वो कहाँ भेज दी जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चलता। तो प्लीज मैं यही कहता हूँ, इसलिए अपने मैं चेयरमैन को अपील कर रहा हूँ कि मैं छोटा सा कारकुन हूँ, ये वर्कर्स बैठे हैं, हम वर्करों के हाथों से गरीबों के घर तक नौकरियां दी जाए, ना कि इन सियासतदानों के हाथ से जो अपने 4-10 लोगों को देके और वहां 10 लोगों तक उनकी सियासत कौन है। हमारे हाजरीन को, नाजरीन को, सामीन को पता चलना चाहिए कि वफाक के अंदर वो कौन से 2 खानदान हैं जो पीपल्स पार्टी के ऊपर मुसल्लत हैं और वो उन्होंने अजारादारी कैम कर रखी है। शुक्रिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप भाई बड़े, हम किसी भी बंदे को पॉइंट आउट नहीं करते। हम इस्लामाबाद के रहायशी हैं, इस्लामाबाद के अंदर 2 खानदान 3 खानदान जो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बने रहे हैं। पर देखें, ये कोई गांव या कोई डेरादारी नहीं है, यहाँ पे कोई नवाबी सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे सब बराबर है। यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हर
ہر جو ہے نا علاقے کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہاں کو وڈیرا سسٹم نہیں ہے, پر کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ایک ایسا وڈیرا سسٹم بن گیا ہوا ہے کہ کسی بھی جرمن ورکر کو یا کسی بھی جو جرمن ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. میرا یہی کلیم ہے. آپ کو بھٹو کے جالے, زرداری کے جالے, اور دوسری طرف اپنا ہی کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, اس میں کیا آپ کا رائے عمل ہوگا جو آپ اس کے اگر ان کے ساتھ اپنی پارٹی کے ووٹ توڑتے ہیں تو نقصان تو آپ ہی کی پارٹی کا ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپلائی کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے محترم. ہم نے ابھی پارٹی کو اپلائی کیا ہے, اپنے کاغذات نامزدگی ٹائم کے مطابق جمع کروائے ہیں. فیصلہ کرنا ہے پارٹی نے. ہمارا مطالبہ پارٹی سے یہ ہے کہ باقاعدہ جس طرح باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے انٹرویو لیے جائیں اور میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے. تو اس لیے ہم یہ بیٹھے ہیں کہ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ نہ ہو, ہمیں اعتماد میں لے کر. تو ہم تو پارٹی کے خلاف نہیں, اب ایک میں اور ہم تین تو نہیں ہیں, ہمارے تو 17 کارکن ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا, تو ساروں بھی یہی ہے بات. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بھائی بھائی سے بھی ناراض ہو جاتا ہے, باپ بیٹے سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں پیدائشی جالا ہوں,